बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर एमजे खां, वर्ल्ड हेल्थ विद होम्योपैथी एंड फूड के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कुदरती जड़ी बूटी के बारे में जो ना सिर्फ जायकेदार है बल्कि शुगर के मरीज़ों के लिए किसी कुदरती नेमत से कम नहीं, और वो है पुदीना। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको मालूमात मुफीद लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा भी सेहत से जुड़ी बेहतरीन मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो मैं आज आपको पुदीने के हवाले से बताऊंगा कि शुगर के मरीज़ों के लिए ये कितना ज़रूरी और अहम है। पुदीना, जिसे इंग्लिश में मिंट और लातीनी में मेंथा कहा जाता है, ये एक खूबसूरत जड़ी बूटी है जो दुनिया भर में अपने जायके, खुशबू और फ़ायदे की बिना पर इस्तेमाल की जाती है। पुदीना एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी डायबिटिक खसूसियात का हामिल पौधा है, जिसमें मेंथोल, फ्लेविनाइड्स, रोज मैरिनिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फोलेट और दीगर कुदरती मुरक्बात पाए जाते हैं। पुदीना ख़ास तौर पर शुगर यानी ज़ियाबीतस के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि यह जिस्म में इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाता है और खून में ग्लूकोज लेवल को मुतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करता है। हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त रखता है, जो कि शुगर के मरीज़ों में अक्सर मुतासिर होता है। पुदीना ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म को बेहतर बनाता है, जिससे खलियात ज़्यादा बेहतर अंदाज में ग्लूकोज को जज़ब कर सकते हैं। इसके अलावा ये पेट की गर्मी, अफारा, कब्ज़, गैस और मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है, जो कि शुगर के मरीज़ों में आम अलामात होती हैं। पुदीने को मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल किया जा सकता है, मसलन ताज़ा फलों की चाय, पुदीना टी पानी में उबाल कर पीना, पुदीना वाटर सलाद में शामिल करना, चटनी बनाकर खाना, सूप या सालन में डालना, पाउडर बनाकर खुश्क हालत में इस्तेमाल करना, या पुदीने के तेल को अरोमा थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल करना। पुदीना चाय शुगर कंट्रोल में खासी मददगार साबित होती है, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होती हैं और ये इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर करती है। अगर शुगर के मरीज़ रोज़ाना सुबह नहार मुँह ताज़ा पुदीने की चाय पिएं या पानी में पुदीना उबाल कर पिएं, तो इससे ना सिर्फ इसकी शुगर बेहतर होती है बल्कि निज़ाम इन्हज़ाम यानी आपके हाजमे का जो सिस्टम है, ब्लड प्रेशर और जहनी दबाव में बेहतरी आती है। पुदीना जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है, जिगर की सेहत बेहतर बनाता है, सांस की नाली को साफ़ करता है और मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है, जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए नहायत ही अहम है। पुदीना खून साफ़ करता है और जिस्म से फासिद मादों को निकालता है, जो शुगर की पेचीदगियों से बचाव में मददगार साबित होता है, बल्कि खाने को हज़म करने में भी मदद देता है। पुदीना ज़हनी दबाव को कम करता है, नींद बेहतर करता है और असाबी निज़ाम को तक़वियत देता है, जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए सुकूनदेह असरात का बायस बनता है। उसे दही में मिलाकर रायता बनाया जा सकता है, लीमू पानी में डालकर समर ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जूस में शामिल करके रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ प्यास बुझती है बल्कि जिस्म ठंडा रहता है और तवानाई महसूस होती है।
شوگر کے مریض اگر پودینے کو اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کریں تو اسے ادویات پر انحصار کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ خوراک اور طرز زندگی کو متوازن رکھیں۔ اس کے علاوہ پودینہ سکن کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جو کہ شوگر کے مریضوں میں اکثر خشک یا الرجی ہو جاتی ہے۔ پودینہ ایک قدرتی اینٹی سیپٹک بھی ہے جو منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے اور دانتوں کی صحت بہتر بناتا ہے۔ شوگر کے مریض اگر دانتوں کے مسائل یا منہ کے السر کا شکار ہوں تو پودینہ ان کے لیے ایک قدرتی علاج ہو سکتا ہے۔ پودینے کا استعمال دماغی چستی کو بڑھاتا ہے اور اس کے ارتکاز میں بہتری لاتا ہے، جس سے شوگر کے مریض خود کو بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ مختصراً، پودینہ ایک سستا، قدرتی، آسانی سے دستیاب اور ہمہ جہت فائدہ رکھنے والا پودا ہے جو شوگر کے مریضوں کے لیے ایک قدرتی نعمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے روزمرہ زندگی میں شامل کر کے شوگر، ہاضمہ، ذہنی دباؤ، بلڈ پریشر اور کئی دیگر مسائل پر قدرتی طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اسے مستقل مزاجی سے ایک ماہر کی ہدایت یا مشورے کے تحت استعمال کیا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں عزیزوں سے شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی قدرتی اور ہومیوپیتھک معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جس طرح میں نے اس ویڈیو میں آپ کو ایک بالکل عام ملنے والی سادہ جڑی بوٹی جو کہ عام دکانوں پہ دیہات میں عام مل جاتی ہے، میں نے آپ کو اس کے کتنے سارے فوائد بتائے اور یہ کتنے اس میں انگریڈینٹ ہوتے ہیں۔ ہم شوگر کا جب علاج کرواتے ہیں، کوئی بھی بیماری جو ہے جب ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہے، ہماری باڈی پہ ایفیکٹ کرتی ہے، تو ہماری باڈی کے اندر جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کیمیکل کمپوزیشن کو بیلنس کرنے کے لیے پھر ہم میڈیسن لیتے ہیں، جبکہ یہ ساری جتنے بھی انگریڈینٹ ہیں، کیلشیم، میگنیشیم، جتنے بھی یہ ایلیمنٹس ہیں، یہ سارے ہمیں روزمرہ کی سبزیوں سے، پھلوں سے، ڈرائی فروٹ سے، یہ سارے ان میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بے تحاشا کھاتے ہیں، گندا کھاتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، ہوٹلوں پہ غیر معیاری کھانا کھا کر ہم اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، جس کے ہماری جسم پر، ہماری صحت پر بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ ان برے اثرات کو ہمارا جسم ایک بیماری کی شکل میں باہر لے کے آتا ہے، یا آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، یا آپ کی شوگر بڑھ جاتی ہے، یا آپ کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، یا آپ کا اسٹومک ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ کسی نہ کسی حوالے سے جب اندر آپ کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو ضرور ڈسٹربنس ہوگی۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں۔ ڈاکٹر ہمارے لیے ویلکم کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں ایسے ہی لوگوں کی تلاش ہوتی ہے اور وہ انہی لوگوں کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو
میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، اور میری اس ساری کاوش کا جو مین مدعا ہے، مین مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ اس وقت مہنگائی کا عالم ہے، حالات غریب بندوں کی، غریب لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، اور جب وہ بیماری کی شکل میں جاتے ہیں تو بے تحاشا بڑی بڑی فیسیں ڈاکٹرز انہیں سناتے ہیں، اور وہ دیتے ہیں فیسیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے دیہاتوں میں، پرانے زمانوں میں، پچھلے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے، کہ آپ لوگوں کو دیکھ لیں، کھیتوں میں کام کرتے تھے، کوئی شوگر نہیں تھی، کوئی سلسلہ نہیں تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ان محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کے اندر بھی شوگر کے حالات بے انتہا پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ ہے خوراک سادہ نہ کھانا، خوراک بے ترتیبی کھانا، خوراک اپنی بھوک سے زیادہ کھانا اپنی بھوک سے زیادہ کھانا۔ تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس نہ بھاگیں، آپ اپنے گھر کے اندر، کچن کے اندر اپنے تمام مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ کچن سے پیدا شدہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے سبب بنتے ہیں، اس سے آپ گریز کریں۔ اس کے علاوہ یہ ایک چھوٹی سی جڑی بوٹی ہے جو کہ عام دیہاتوں میں مل جاتی ہے، آپ اسے استعمال کریں، اور خاص طور پہ یہ غریبوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے لیے ضروری سمجھیں، تاکہ آپ آہستہ آہستہ ان تمام مسائل سے نکل آئیں، اور ان بھاری بھاری دوائیوں کے جو آپ نے بیگ سنبھالے ہوئے ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، یہی زندگی ہے۔ میرا پیارا پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔